تو الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین حق اندرس اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم عبد الله صافي النبيين سيدنا مولانا ونبينا محمد على البيت والعهد والصراط والصلاه والسلام اجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا هو رسول الله نور الله صلى الله عليه وسلم نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں بہنیں، یہ وہ اسکول مجلس، میں اس لائق نہیں کہ اس پاک مجلس میں کچھ بول سکوں۔ اگر میرے کہنے سننے میں کسی قسم کی کوئی غلطی گستاخی اللہ کے واسطے معاف فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان، یہ قرآن کا پیغام ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے، سارے جہان میں نیکی کا ڈنکا بجانے کے لیے، جو گناہ گار ہیں انہیں نیکوکار بنانے کے لیے، جو دین سے بھٹکے ہوئے ہیں انہیں راہ دکھانے کے لیے، ہر دور میں ہر زمانے میں اللہ کے دوستوں کا، اللہ کے محبوب بندوں کا، کامل مرشد کا یہ زمانہ رہا کہ لوگوں کو نصیحتیں دی، تعلیم دی، اور ان کے مریدان بھی وہی کام جو اللہ کے رسول اور تمام اولیاء اللہ صالحین بندوں کا تھا، وہی تمام ولی اللہ کے جو مریدان تھے ان کے ماننے والے تھے، ان لوگوں نے بھی اسی کام کو انجام دیا۔ آج وہی کام ہم لوگ بھی یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں اس اسکول مجلس میں، جو کامل مرشد کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول کی بات ساری دنیا میں عام کی جائے، لوگوں کو برائی سے بچنے کی تعلیم دی جائے، نیکی کرنے کی تعلیم دی جائے، جو بے نمازی ہیں ان کو نماز کی طرف بلایا جائے، جو دین سے بھٹکے ہوئے ہیں دین کا راستہ بتلایا جائے، اور انسان جو یہ کام کرتا ہے ظاہر سی بات ہے اس سے کچھ تکلیفیں، کچھ مصیبتیں، کچھ پریشانیاں بھی جھیلنی پڑتی ہیں، لیکن ان پریشانیوں کے بدلے میں، ان مصیبتوں کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو جگہ جگہ انعامات کا ذکر کر کے ان کو تسلی دیتا ہے، ان کو اطمینان بخشتا ہے کہ میرے بندو، جو تم دنیا میں یہ کام کر رہے ہو، اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے ساری دنیا میں جو پھیلا رہے ہو، وہ ضائع جانے والا نہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر صلہ، بہترین انعام عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن پاک سورہ لقمان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے چین کے باغ ہیں۔ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اچھا کام کیا ہے؟ لوگوں کو دین کی دعوت دینا، دین کی طرف بلانا اور خود اس پر قائم رہنا، نماز کی پابندی کرنا، لوگوں کو نماز کی دعوت دینا، حلال کھانا، لوگوں کو حلال کھانے کی تعلیم دینا، حرام سے بچنا، لوگوں کو حرام سے بچنے کی تعلیم دینا، نیکی کرنا، لوگوں کو نیکی کرنے کی تعلیم دینا۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فرماتا ہے کہ اس پہ عمل کرو، یہ اچھا کام ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ اچھا کام ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ، ان کے لیے چین کے باغ ہیں۔ مرنے کے بعد وہ جو زندگی ہے جس پہ ہمارا یقین، ہمارا ایمان ہے، یہ بھی ایک ایمان میں شامل ہے۔ ہمیں
यकीन होना चाहिए हमारा ये ईमान है। जब इंसान दुनिया से फना हो जाता है, उसकी रूह परवाज कर जाती है, उसके बाद जो आगे के मामलात है जिसको हमने देखा नहीं, कब्र का मामला है हमने देखा नहीं, आवाल बरज़ख इस चीज को हमने जाना नहीं, कयामत का मामला है, जन्नत और जहन्नम है, हिसाब किताब का मामला है, ये चीजें हमने देखा नहीं, लेकिन ये पैगाम कुरान के जरिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सारी उम्मत मुस्लिमा को ये पहुंची और हमने बिन देखे इस पे यकीन कर लिया, यही है ईमान। फरिश्तों को हमने देखा नहीं, लेकिन हम जानते हैं अल्लाह ताला फरमाते फरिश्ते हैं जो नेकी और बदी लिखते रहते हैं, सारी दुनिया में गश्त करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, कौन बंदा कहाँ दुनिया में किस हाल में है, कौन नेकी कर रहा है, कौन बुराई कर रहा है, कौन अल्लाह को याद कर रहा है, कौन अल्लाह से दूरी बनाए हुए है। ये तमाम चीज़ें ज़र्रे ज़र्रे का वो लेखा जोखा तैयार करते हैं। इस पे हमारा यकीन, ये ईमान है। अब ऐसे ईमान वालों का अल्लाह ताला फरमाता है कि चैन के बाग हैं। ये अल्लाह ताला तसल्ली बख्शता है, ये इत्मीनान बख्शता है, मेरे बंदो जो तुम दुनिया में ये मुसीबतें, ये परेशानियां ये उठा रहे हो, ये चंद लम्हे की जिंदगी है, इसके बाद तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी है, जहां चैन के बाग हैं, सुकून के बाग हैं, जहां तुम्हें इत्मीनान सुकून है, जहां तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी, कोई मशक्कत नहीं करनी, कोई परेशानी, कोई बीमारी नहीं, हर तरह से ऐशो आराम, खाने के लिए आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं, रिज़्क़ का मामला आपको इधर उधर भटकना नहीं, हर चीज अल्लाह ताला वहां मुहैया किए हुए मौजूद है। इंसान पूरी तरीके से सेहतयाब, तंदुरुस्त और ऐश आराम की जिंदगी वहां गुजारेगा। उसके लिए इंसान को दुनिया में थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी मुशक्कत, थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ती है। और जाहिर सी बात है आज की ये सर्दी का मौसम, इस सर्दी के मौसम में भी देखिए कितने अल्लाह के बंदे नमाज से दूर हैं। सुबह उठना मुश्किल हो जाता, उठते नहीं, नफ्स उनको अपने कंट्रोल में, अपने दबाव में उनको पर हावी है। और जो अल्लाह वाले हैं, जिनका अल्लाह पर पूरा यकीन है, ईमान है, कुरान पर पूरा यकीन है, अल्लाह के रसूल और तमाम बुजुर्गान दीन पर उनका पूरा यकीन है, वो हर हाल में, चाहे ठंडी का मौसम हो, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, हर हाल में अल्लाह की रजा की खातिर, अल्लाह की खुशनुदी की खातिर, आखिरत की जिंदगी को कामयाब बनाने की खातिर वो नमाज के लिए दौड़े हुए चले जाते हैं। नमाज का वक्त होता है, काम छोड़ करके नमाज को अदा करते हैं। ये आज हम लोग यहाँ जो जिक्र की मजलिस में बैठे हुए किस लिए? अल्लाह ताला हम लोग से जो गुनाहें हुई हैं, इस जिक्र की मजलिस में बैठने से, तमाम बुजुर्गों की जो सोबत, जो संगत होती है और तमाम फरिश्तों का जो साया होता है, इनके निगहबानी में अल्लाह ताला हम लोग तमाम खता गुनाहों को माफ फरमा देगा, क्योंकि ये काम फी सबीलिल्लाह होता है। इसलिए अल्लाह ताला तसल्ली बख्शता है कि बेशक उनके लिए चैन के बाग हैं। कौन लोग हैं? जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, हमेशा इनमें रहेंगे। और दो चार दिन के मामला नहीं, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। वो जिंदगी खत्म होने वाले नहीं। वो कुरान पाक अल्लाह ताला फरमा दिया कि मौत सिर्फ एक ही बार है। इंसान दुनिया में आया, इसके बाद जितने दिन की उसकी जिंदगी रही उतने दिन जिंदगी गुजारा, इसके बाद जब उसकी रूह परवाज कर जाएगी, उसके बाद का जो मामला है फिर उसको मौत नहीं आएगी। कब्र के बाद जब उसको उठाया जाएगा हश्र के मैदान में हिसाब किताब के लिए, अल्लाह तबारक ताला तमाम लोगों का हिसाब किताब करेगा। जो अच्छे लोग होंगे, नेक लोग होंगे, जो सालिहीन होंगे, उनके लिए जन्नत है, और जो बुरे लोग हैं उनका ठिकाना जहन्नम है। इसके बाद अल्लाह ताला जन्नत और जहन्नम में लोगों को दाखिल करने के बाद मौत को दुम्बे की शक्ल में ज़बह कर देगा और एक फरिश्ता ऐलान करेगा, ऐ जन्नत वालों अब ऐश करो, अब मौत नहीं है। तो जन्नत वालों की ये जब ये खुशखबरी सुनेंगे, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इसके बाद जो जहन्नम वाले हैं, जो आग में जलते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, उनके जो दुख का ठिकाना कोई ठिकाना, दुख और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब तो यहाँ हमको जलना पड़ेगा।
اس لیے اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہم لوگ کاملین اولیاء اللہ کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ان کی سنگت میں بیٹھتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ اس جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت کی بہترین زندگی عطا فرمائے، ہم لوگ تمام خطا و گناہوں کو معاف فرمائے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، آج ہم لوگ اتنی آسانی سے نماز کو قضا کر دیتے ہیں اور بار بار بارہا اس کا ذکر کیا جاتا ہے، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ تمام لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس مجلس میں صرف نماز کا ہی ذکر ہوتا ہے، حلال روزی کا ہی ذکر ہوتا ہے، صرف وظیفے کا ہی ذکر ہوتا ہے اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ محترم بزرگوں، دوستوں، یہ غور کرنے کی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کے حشر کے میدان میں پہلے نماز کا ہی سوال ہوگا۔ جس کی نماز کامیاب، اس کے تمام اعمال کامیاب ہو جائیں گے۔ جو نماز چھوڑ دے گا، نماز کے بعد تو کچھ پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ تم نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، نہیں پوچھا جائے گا۔ تم نے جو ہے زکوٰۃ دیا کہ نہیں زکوٰۃ دیا، نہیں پوچھا جائے گا۔ پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اس لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں پہلا رکن، پہلا ارکان جو نماز کے بارے میں ہی لوگوں نے ذکر کیا، اس پہ ہی جو ہے زیادہ زور دیا کہ پہلے نماز کی پابندی کی جائے اور حلال رزق کھایا جائے۔ جب انسان نماز کی پابندی کرے گا، حلال رزق کھائے گا، تو اس کو اپنے آپ تو نیکی کرتا چلا جائے گا، کیونکہ اس کا دل پاک و صاف منور رہے گا، وہ گناہ سے بچتا جائے گا، نیکی کرتا چلا جائے گا۔ ہم لوگ تو ایک ایک وقت اتنی آسانی سے لوگ نماز قضا کر دیتے ہیں، اس کی اہمیت نہیں سمجھ پاتے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ انسان اگر ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے قضا کر دیا، اس کو 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ غور کریے، سوچئے، ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ 2,88,00,000 سال ایک وقت کی نماز قضا کرنے سے اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اور دنیا کی آگ سوچئے، تھوڑا سا انسان اگر جل جاتا ہے برداشت نہیں کر پاتا ہے، اور اس سے 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ دھاکتی ہوئی ہے، وہ کیسے برداشت کر پائے گا؟ اس لیے ہم لوگ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، سجانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے کہ کس طریقے سے ہم نیکوکار بن جائیں، ہم جو ہے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں، ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، اس لیے ہم کو اللہ کے محبوب بندوں کی مجلسوں میں بیٹھایا جاتا ہے۔ یہ تعلیم، یہ نصیحت دی جاتی ہے، یہاں بیٹھیں گے آپ تو یہ تمام بزرگان دین جتنے اللہ والے سے بھی اس مجلس میں حاضر رہتے ہیں، تمام لوگوں کی صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے، ایک گناہگار انسان بھی وہ نیکوکار بن جاتا ہے، ایک جہنمی انسان بھی جنتی بن جاتا ہے اس مجلس میں بیٹھنے سے، ان کی صحبت میں۔ اور اللہ تبارک کی جو نصرت، اللہ تعالیٰ کی جو نگاہ کرم ہوتی ہے، اس نگاہ کی روشنی میں اللہ کا وہ بندہ دھیرے دھیرے نیکی کرتے کرتے گناہ سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے قیمتی وقت کو ایسے فالتو نہ گنوائیں، نماز کی پابندی کریں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ نورانی قرآن جو وظیفہ ملا، 5 وقت اس وظیفے کو پڑھیں، حلال رزق کھائیں، پرہیزگاری کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی کو سنوارے گا۔ اس لیے یہ تعلیم، یہ نصیحت بار بار ہمیشہ دی جاتی ہے کہ نماز پہ آپ کو قائم رہنا ہے، اور اس کے لیے بچوں کو جو مدرسے ہیں ان کو مدرسے میں بھیجا جاتا ہے، مدرسے میں بچے تعلیم حاصل کریں گے اور نماز کے ارکان، دین کے تمام ارکان سیکھیں گے۔ اور جب وہ بچہ مدرسے سے پڑھ کے آئے گا اور استاد کا خوف یا اللہ کا خوف، جو بھی خوف، جس طریقے سے بھی وہ نماز ادا کرے گا، تو ماں باپ کے اندر بھی ایک شرم پیدا ہوگی۔ جو ماں باپ بے نمازی ہیں سوچیں گے یہ چھوٹا سا بچہ دیکھیے، یہ اٹھتا ہے صبح جو ہے نماز پڑھتا ہے، ہم کو بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ دھیرے دھیرے وہ بھی نماز کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اور جن کے گھر ماں باپ نمازی ہیں، بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ صبح اٹھیں اور بچوں کو اٹھائیں، اٹھو بیٹا یا بیٹی، اٹھو بیٹی، نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جسم کو پوری طریقے سے گناہوں سے پاک صاف کرتا ہے۔ جسم کو اللہ تعالیٰ روزی کا ذمہ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس میں قوت اور توانائی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے جسم کو پاک رکھتا ہے۔ کیونکہ جو انسان صبح فجر کی نماز قضا کر دیا، دیکھیے اس کے اوپر جو سب سورج نکلنے کے بعد جب اٹھتا ہے تو اس کا جسم جو ہے کتنے طریقے سے نور ختم رہتا ہے، نور ختم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ صبح جو ہے رزق کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور آج کے حالات میں دیکھیے ماں باپ آرام سے بستروں پہ پڑے رہتے ہیں، بچہ بھی سوئے رہتا ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی خوف نہیں آخرت کی
کہ ہمیں مرنا ہے اور کب ہماری موت آ جائے کوئی بھروسہ نہیں، اس کے بارے میں کسی کی کوئی فکر نہیں۔ اس لیے دیکھیے یہاں جو ہے اس مرثیے میں رکھا گیا ہے موت کو یاد کرنے کے لیے، کہا گیا ہے اپنی موت سے کوئی بصر نہیں، سامان 100 برس کا ہے کل کی خبر نہیں۔ انسان موت کو یاد کر لے، کم سے کم یاد کر کے موت کو انسان نماز کا پابند بن جائے، حلال روزی کھانے لگے، پرہیزگاری کرنے لگے، دیندار بن جائے، متقی پرہیزگار بن جائے اور لوگوں کو خود جو ہے دین کی طرف بلائے۔ جب انسان خود عمل کرے گا، نماز پڑھے گا، اللہ کا فرمانبرداری کرے گا، دھیرے دھیرے وہ دوسروں کو بھی تعلیم نصیحت دے گا۔ اور یہ چیز ہر انسان کا فرض ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، وہ انسان خود کرے تو دوسروں کو بھی نصیحت دے۔ یہ ایسا نہیں کہ صرف اپنے تک محدود رہے۔ ایک اللہ والا اللہ کے بندے نماز پڑھتے تھے مسجد میں، اور ہمیشہ مسجد میں نماز پڑھنا، عبادت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہی ان کا ارکان تھا، یہی ہمیشہ اسی میں لگے رہتے تھے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس بستی کو پلٹ دو، اس بستی کو پلٹ دو۔ فرشتے آئے، اس بستی میں چکر لگائے، دیکھے تو اس مسجد میں ایک اللہ کا بندہ نماز میں مشغول ہے، عبادت میں مشغول ہے، زارو قطار رو رہا ہے۔ فرشتے سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو پلٹنے کا حکم دیا ہے اور یہ بندہ اس بستی میں دیکھیے یہ زارو قطار رو رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ریاضت کر رہا ہے۔ واپس گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، کہ اللہ تعالیٰ اسی بستی میں تو تیرا ایک بندہ ہے جو تیری یاد میں پوری طریقے سے مشغول ہے، لگا ہوا ہے، کیسے اس بستی کو پلٹ دوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ جہاں وہ بندہ عبادت کر رہا ہے پہلے وہی جگہ سے پلٹنا شروع کرو۔ فرشتے آئے اور اس پوری بستی کو پلٹ دیا۔ پلٹ کر کے جب واپس گئے پوچھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، اس بستی کو آپ نے پلٹنے کا جو حکم دیا لیکن اسی میں تو ایک تیرا ماننے والا تھا، تیرا پرہیزگار بندہ تھا، تیرا ایک محبوب پیارا بندہ تھا، اس کو وہ بھی تو اسی میں پلٹ اٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے وہ بندہ جو ہے صرف اکیلے ہی نماز پڑھتا تھا، اکیلے ہی قرآن تلاوت کرتا تھا، اکیلے ہی ذکر و اذکار کرتا تھا، لیکن اور کسی کو بھی اس نے نماز پڑھنے کے لیے نہ کہی، کسی کے لیے بھی اس نے جو ہے روزہ رکھنے کے لیے نہ کہا، کسی کو نیکی کرنے کے لیے نہیں کہا، اس لیے وہ انسان خود کیا اپنے تک محدود رکھا۔ اس لیے ایسی نماز کا، ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں جو انسان صرف اپنے لیے کرے، یعنی دوسروں کو بھی تعلیم دینا ہے۔ اور دیکھیے بزرگوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، اللہ والوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، پہلے خود کرتے ہیں، کرنے کے بعد لوگوں کو نصیحت دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو حلال کھانے کی طرف بلاتے ہیں۔ یہی کام آج کے ایسے نازک دور میں حضرت مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ کی باغماری کی سرزمین پر دیکھیے یہ چیز جو حقانی انجمن جو قائم کیا، آج ساری دنیا میں جو حقانی انجمن قائم ہے، جو اسکول مجلس جو قائم ہے، ساری دنیا میں یہ پیغام، یہ نصیحت دی جا رہی ہے خود کرو دوسروں کو بھی تعلیم دو۔ اور آج کرتے کرتے دیکھیے دوسروں کو تعلیم دیتے دیتے دنیا کے کونے کونے میں یہ اسکول مجلس قائم ہے، 12 لوگ اس پہ شامل ہو رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں اور خود عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی وہی بات اللہ کے رسول کی، کاملین اولیاء اللہ کی بات لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ 4 چیزیں جو انسان کے اوپر ذمہ داری سے کرنی چاہیے، وہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، کسی حال میں قضا نہیں کرنا ہے، سفر میں ہے کہیں بھی ہے، اللہ والوں کو کامل مرشد مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ کے اور 5 کامل مرشد کے یہ فرمان ہے، بابا اپنے ساتھ مٹی لے کے چلو، سفر میں ہو، وضو کرنے کے لیے پانی میسر نہیں ہے تو اس مٹی سے تیمم کر کے، جگہ ہے تو بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لو، اگر جگہ نہیں ہے تو اشارے سے نماز پڑھ لو، کم سے کم نماز قضا تو نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جب اپنی منزل پر پہنچ جاؤ وہاں نماز کو دہرا لو، آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ بھی ناراض نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ 5 وقت یہ نورانی قرآنی وظیفہ، ایک بار الحمدللہ، 3 بار قل هو اللہ، ایک بار فلق، ایک بار ناس، 3 بار درود شریف۔ اس کے بعد حلال روزی، پرہیزگاری، 4 چیز انسان اگر مضبوطی سے عمل کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخر دونوں کو زندگی اس کی کامیاب کر دے گا۔ یہی ہم لوگ کرنا ہے، دوسروں کو بھی یہی تعلیم، یہی نصیحت دینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخر دونوں کی زندگی کو کامیاب کر دے گا۔
وما علینا الا البلاغ. حق اندر شریف. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة الله للصافي المذنبين سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وأولاده وذريته وأزواجه وأصحابه وأولي أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت وأنعمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. کلمہ